یہ آپ کا میں کالم آج دیکھ رہی تھی کہ پاکستان نیڈز اے نیو پولیٹیکل پارٹی، تو وہ آپ کی پارٹی جس کا آپ نے اشارہ دیا ہے اس کا قیام کب تک ہونا ہے، اور کسی خاص ٹائم کا وقت ویٹ کر رہے ہیں، کسی خاص موقع کی مناسبت پہ پھر وہ اناؤنس کریں گے؟ نہیں ماریہ، شکریہ آپ کا. کوئی موقع کی مناسبت نہیں ویٹ کر رہے ہم. الیکشن سے پہلے نہیں بنانا چاہ رہے تھے پارٹی، کیونکہ نئی پارٹی ہے، اس کی مقبولیت میں کچھ وقت لگتا ہے، ہمارے پیغام کو لے جانے میں کچھ وقت لگتا ہے، اور ہم کو ایسا بھی لگ رہا تھا کہ الیکشنز جو ہیں وہ کافی ون سائیڈڈ ہوں گے. اب چونکہ الیکشنز ہو چکے ہیں اور اب کچھ عرصہ رہ گیا اگلے الیکشنز میں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پارٹی کو لے کر آنا چاہیے کہ جو پاکستان کے چیزہ مسائل ہیں جن کے اوپر آپ نے بات بھی کی ہے، چاہے وہ معیشت کے مسئلے ہوں، چاہے وہ دیگر مسائل ہوں، اس پہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے. پاکستان کے اندر ایک سیاسی الجھن بھی ہے، پولرائزیشن بھی ہے، پولیٹیکل پیلس انٹریگز ہیں، پاور پولیٹکس ہے. تو جو پاکستان کے جو اصل مسائل ہیں ان کے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سیاسی پارٹی کی ضرورت ہے، شاید ایک سے زیادہ کی ضرورت ہے، کہ جو آ کے بات کرے کہ بھئی پاکستان میں یہ مسائل ہیں اور ہمیں اس کا یہ حل سمجھتے ہیں اور پیش کرتے ہیں. پھر عوام کی مرضی ہے کہ اس کو ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. ٹھیک ہے، جگہ تو ہے، لیکن وہی میرا سوال دوبارہ کہ کوئی ٹائم لائن ہے کیا؟ 6 مہینے میں، 3 مہینے میں، مڈ ٹرم میں جا کے اناؤنس کرنی ہے؟ نام طے کر لیا ہے لوگ جو جوائن کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ اس حوالے سے آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ جی، ایک ہماری اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی تھی جس میں کچھ سیاسی لیڈران بھی تھے جو ایگزسٹنگ سیاسی لیڈران ہیں، جیسے کہ سردار مہتاب عباسی صاحب، جاوید عباسی صاحب، سکندر بوسن صاحب، ظہیم قادری صاحب، جو پچھلے تھے لیڈران، ہمایوں کرد صاحب بلوچستان سے آئے تھے، خواجہ محمد ہوتی صاحب آئے تھے کے پی سے. یہ لوگ ہمارے جو تھے وہ میٹنگ تھی اس بلوچستان اور کے پی کی. اب کچھ اگلے ہفتے انشاءاللہ کراچی میں سندھ اور بلوچستان کی میٹنگ کریں گے، پھر شاید ایک کوئٹہ میں بھی میٹنگ کریں گے، اور اس کے بعد ہماری کوشش یہ ہے، آج ہم نے کافی میٹنگیں کری ہیں، پارٹی کے آئین کے اوپر بھی کچھ بات چیت ہو رہی ہے، کیونکہ یہ پارٹی کسی ایک لیڈر کی اس پہ نہیں چلتی تو تھوڑا سا ڈسکشن میں ٹائم لگتا ہے. لہذا ہم کو لگتا ہے کہ انشاءاللہ جون کے پہلے ہفتے تک ہم کوشش کریں گے کہ لانچ کر سکیں. نام شام سوچ لیا؟ نام پہ 2-3 ناموں پہ بات ہوئی ہے. میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ٹویٹر پہ اس کا پول بھی کراؤں گا، تو میں کرواؤں گا، لیکن اب یہ 3 نام انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں اگر ہماری ایک میٹنگ میں اگلے ہفتے، اسی ہفتے میں بلکہ، تو انشاءاللہ کر لیں گے. اس کے بعد ماریہ یہ بھی آپ جانتی ہے کہ ہمارے نام تجویز ہو سکتا ہے، فائنلی الیکشن کمیشن کو بھی ہاں کرنا ہے، تو اس لیے ہم تھوڑا سا رکے ہوئے ہیں کہ الیکشن کمیشن کون سے نام پہ پھر وہ اجازت دیتا ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ پارٹی بھی آ گئی، یہ لیڈران بھی آپ نے کہہ رہے ہیں ملاقاتیں کریں، ووٹر کہاں سے آئے گا مفتاح صاحب؟ بیکاز اٹس ویری انٹرسٹنگ، پاکستان کے اندر جیسے آپ نے کہا بڑا ون سائیڈڈ الیکشن تھا، سو یہ ووٹر کہاں ہے جس کو آپ کی پارٹی اٹریکٹ کرے گی؟ پی ٹی آئی کا ووٹر ابھی تک بالکل سالڈلی کھڑا ہے اپنی قیادت کے ساتھ، پی ایم ایل این کا ووٹر ناراض ہے، باہر نہیں نکلا، پیپلز پارٹی کا ووٹر بھی ناراض ہو جاتا ہے، وہ باہر نہیں نکلتا. تو آپ کا ووٹر کہیں انہی کے بیچ میں ہے؟ کدھر ہے آپ کا ووٹر کدھر ہے؟ دیکھیے، اس وقت 2.60 کروڑ بچے اسکول میں نہیں ہیں. کیا ان کے والدین ان کے بچوں کی تعلیم نہ ہونے پہ مطمئن ہیں؟ کیا اس وقت 9 کروڑ لوگ خطے غربت کے نیچے رہتے ہیں جن کے بچے بھوکے سوتے ہیں رات کو؟ کیا وہ 9 کروڑ لوگ پاکستان کی معاشی پالیسی سے مطمئن ہیں؟ کیا میٹرک، انٹر اور بی اے کرنے والے بچے جو کہ صبح سے شام تک کام کرتے ہیں لیکن بجلی اور گیس کا بل نہیں دے سکتے، کیا وہ اپنی حالات سے مطمئن ہیں؟ اگر پاکستان کی لیبیا سے گریس جاتی ہوئی کشتی ڈوبتی ہے تو آدھے لوگ پاکستانی ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی شہری جو ہے وہ بے چین ہے، ہمارا نوجوان آج بے چین ہے. تو یہ اگر سیاسی پارٹیوں نے اپنے ووٹروں کو مطمئن رکھا ہے تو پھر بسم اللہ ان کو ہی ووٹ دیتے رہیں. لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں سکم ہے، کہیں پارٹیاں ڈکٹیٹوریل ہے، انہیریٹڈ پارٹیاں ہیں، کہیں لیڈران کو سمجھ نہیں ہے، کوئی مشکل فیصلے نہیں کر رہے، بڑے فیصلے نہیں کر رہے، ایک ملک غلط روش پہ چل رہا ہے، افغانستان کے علاوہ اس خطے میں سارے ملک ہم سے آگے نکل گئے، بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا، ہندوستان ہم سے آگے نکل گیا، سری لنکا ہم سے آگے نکل گیا، تو کہیں اگر آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ 75 سال میں اس ملک کے اشرافیہ نے، اس ملک کے سیاسی لیڈران نے، اس ملک کے جو جتنے بھی مقتدر حلقوں نے غلطی کی ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ غلطی نہیں کی تو پھر ٹھیک ہے، انہی کو دیں ووٹ جن کو دے رہے ہیں آپ.
سر لیکن میرا لیکن اگر سوال آپ کو لگ تھوڑا رہا ہے کہ 10 سال میں کے پی میں میرا سوال تھوڑا سائنٹیفک تھا نا، کیونکہ ڈیٹا ڈریون ساری بات ہے نا، کس ایج گروپ کے، کس سوشیو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے لوگوں کی آپ لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں. پی ایم ایل این کا ایک ٹارگیٹڈ ووٹر ہے، پی ٹی آئی کا ایک ٹارگیٹڈ ووٹر ہے، جو آپ کی جماعت ہے اس کا ووٹر کہاں ہوگا؟ نواز شریف یا پی ایم ایل این سے مایوس ووٹر ہوگا یا پیپلز پارٹی کا خاموش ووٹر ہوگا؟ کیونکہ تحریک انصاف کا ووٹر تو فی الحال ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ وہیں کھڑا ہے. میری بہن، ایک میں میسج لے کر میں پاکستانیوں کے پاس، ہمارا شاہد عباسی صاحب، میں، مصطفیٰ نواز، مہتاب صاحب، دیگر ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے پاس بہت سارے نان سیاسی لیڈران بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں، پروفیشنل، عمیر اللہ والا صاحب ہیں کراچی سے آئے ہیں، بزنس مین ہیں، معیز جعفری صاحب وکیل ہیں کراچی سے، وہ ہمارے ساتھ آئے ہیں، اور ہماری بڑی بہنیں آئی ہیں، بینا رضا صاحبہ ایک لاہور سے ہیں، رضا قادم صاحب کی بیٹی، وہ ہمارے کو جوائن کر رہی ہے. تو اتنے سارے لوگ ہیں جن کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں تھا، بٹ دے جوائننگ اس بیکاز دے پریشان کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، ہم جہاں کدھر رہے ہیں، ہم کیا افغانستان کی طرف جا رہے ہیں، یا بیسٹ یہ کہ ہم کم از کم بنگلہ دیش کی طرف جائیں. تو جب پاکستانی پریشان ہے تو ہم تو ایک میسج دیں گے کہ اس ملک میں ہر پاکستانی کو، چاہے وہ مفتاح اسماعیل کے بیٹا ہو یا کسی اور کی غریب آدمی کا بیٹا یا بیٹی ہو، سب کو چانس ملنا چاہیے کہ آگے بڑھ سکیں. ہم کو ہماری زندگیاں تو چلو رہ گئیں، لیکن ہمارے بچوں کی تعلیم اچھی ہو سکے، ہمارے بچوں کی بھوک مٹ سکے، ہماری بہنوں کو صحت مل سکے. جس ملک میں 40% عورتیں زچگی کی عمر کی آئرن ڈیفیشنسی سے ہوں، وہاں پہ کام تو بہت ہے. وہاں پہ یہ بات تو تسلیم کرنی ہوگی نا کہ سیاسی لیڈران فیل ہو گئے ہیں، کہ 39% لوگ خطے غربت کے نیچے ہیں. ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ یا کہ مطلب کسی بھی پارٹی کو لے لیجئے، پی ٹی آئی کی 10 سال سے حکومت ہے کے پی میں، کیا کے پی میں تعلیم اچھی ہو گئی؟ مسلم لیگ کی ایک عرصہ دراز سے حکومت رہی ہے پنجاب میں، کیا پنجاب میں آج تعلیم اور صحت بہتر ہے بہت زیادہ؟ کیا سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی 20 سال سے حکومت ہے؟ اب میں ان کی کیا بات کروں؟ تو یہ بات نہ کریں آپ کہ مفتاح اسماعیل جو ہے یا شاہد عباسی کس ایج گروپ پہ جا رہے ہیں.